ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ کتنے بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیے گئے، کتنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ وہ لڑکا رہنا نہیں چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں کس کا حق ادا کروں، پہلا درجہ کس کا ہے۔ اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں، کوئی مسئلہ پتہ کرنے والی بات نہیں، یہ تو سچی بات ہے۔ پہلا درجہ بوڑھے ماں باپ کا ہے، ماں پہلے ہے، باپ پہلے ہے، بیوی بعد میں ہے، یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں۔ ایک شخص نے آ کے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا امو کا، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ میرے نبی نے کہا امو کا، ماں زیادہ حقدار ہے۔ تیسری دفعہ میرے آقا نے ماں کا نام لیا اور چوتھی بار کہا باپ زیادہ حقدار ہے۔ غور تو کرو، ہم اسی چکر میں لگے ہیں، ہم ان دونوں کے درمیان معاملہ کیسے سیٹ کریں، بیوی کا اور ماں کا۔ یاد رکھو ماں پہلے ہے، بیوی بعد میں ہے، باپ پہلے ہے، بیوی بعد میں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو دیکھو بیوی اور بچوں کو نہ دیکھو، نہیں، بیلنس قائم کرو، ماں کو بھی دیکھو بیوی کو بھی دیکھو، لیکن ہاں زندگی میں کبھی بھی بیوی کو ماں پر ترجیح نہ دینا کہ بیوی ایک نمبر پر ہے، ماں دوسرے نمبر پر ہے، ماں ایک نمبر پر ہے۔ اس لیے کہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے۔ جس دن تمہارا رویہ ماں کے ساتھ بہتر ہوگا، جس دن تمہارا رویہ بوڑھے باپ کے ساتھ بہتر ہوگا، اور یہ ماں دنیا سے جائے گی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوئی اے اللہ میری اولاد کو، میرے بیٹے کو زندگی کی تمام دنیا کی خوشیاں دینا۔ یاد رکھنا اس دن دنیا تمہیں گرانے میں لگ جائے گی، لیکن ماں کی دعائیں اگر تمہارے ساتھ ہیں دنیا مل جائے گی تمہیں گرانے کے لیے، لیکن تمہیں کوئی گرا نہ سکے گا، ذلیل نہ کر سکے گا، رسوا نہ کر سکے گا۔ اس لیے کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں اتنی ہی تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہیں جتنی تیزی کے ساتھ نبی کی دعا امتی کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے عہد کر کے جائیے، ارادہ کر کے جائیے، عزم کر کے جائیے، ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنے ماں باپ کے وفادار بن کے رہیں گے، ہم جب تک زندہ رہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے، ہم جب تک زندہ رہیں گے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں گے، ہم جب تک زندہ رہیں گے کبھی بھی برے کا اور برائی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہر زمانے میں برے کو برا کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ یہی ہماری پہچان رہی ہے۔ میرے امام اہل سنت نے زندگی بھر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا اور عشق کا سبق پڑھایا، اور دنیا سے جاتے جاتے مزاج دے دیا اور کہا جوانو دنیا، یہ جو پوری دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کچھ نہیں، سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ اور کیسے کہا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، ثواب و چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سہون بولنے میں کوئی لغزش